السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مقدس میں بیان فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اور حدیث جبریل جس کو امام بخاری، امام مسلم و دیگر اصحاب الحدیث نے نقل کیا، اس میں جبریل علیہ السلام کے سوال پر اللہ کے نبی السلام نے فرمایا تھا، جبریل امین نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ؟ قال قل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ یہ قرآن عظیم کی آیت کا ایک حصہ اور حدیث جبریل کا ایک ٹکڑا اس بات کو بتلاتا ہے کہ ملائکہ فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ ارکان ایمان کا دوسرا جز ہے۔ پہلا جز اللہ پر ایمان لانا، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا۔ اسی مناسبت سے ہم نے قرآن مجید میں غور و فکر کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کم و بیش 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، البتہ اللہ نے ان کو عزت اور توقیر بخشی ہے۔ ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، جبکہ انسان کی مٹی سے اور جنات کی آگ سے ہوئی ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 16 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے کاموں پر لگے رہتے ہیں اور اس کی ذرہ برابر بھی نافرمانی و مخالفت نہیں کرتے۔ سورہ زاریات میں رب تعالیٰ نے آیت نمبر 24 تا 37 فرمایا کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی وہ پیتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے اپنی اصلی شکل بھی بدل سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بچڑے کا گوشت نہیں کھایا اور ان دونوں حضرات کے پاس وہ انسانی شکل ہی میں آئے تھے۔ مشرکین مکہ کے نزدیک ان کا تصور یہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھ لیجئے کیا یہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور خود کے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں؟ علاوہ ان کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مدثر آیت نمبر 31 وَيَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ اللہ ہی کو ان کی تعداد معلوم ہے۔ حدیث میں آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آسمان پر ایک بارش کا کوئی حصہ ایسا خالی نہیں ہے کہ جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیت المعمور اور بیت اللہ الحرام میں روزانہ دونوں جگہ پر 70,000 فرشتے ان کے طواف کے لیے اترتے ہیں، اور پھر آج جو یہ فرشتے طواف کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک کے، تو یہ چلے جاتے ہیں، پھر شام میں آتے ہیں جو صبح تک کے 70,000 فرشتے ان دو گھروں کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور قیامت تک کے ان کا نمبر نہیں آئے گا جن فرشتوں کا نمبر آج طواف کے لیے آیا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو الگ الگ کاموں پر متعین کر رکھا ہے، جیسا کہ وحی کے نزول کے لیے کچھ فرشتے، بارش برسانے بادلوں کو ہانکنے کے لیے کچھ فرشتے، موت اور حیات کے لیے کچھ فرشتے،
نیکی اور بدی کے لکھنے کے لیے کچھ فرشتے، اور اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کی روزی بندوں تک پہنچانے کے لیے کچھ فرشتے، اور بطور خاص فرشتوں کی وہ جماعت جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود اور سلام پڑھنے والے کے درود اور سلام کو نبی علیہ السلام کی خدمت اقدسہ میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مومنین کے لیے رحمت کی دعائیں کرنے والے فرشتے، اور ایمان والوں کی دعاؤں پر آمین کہنے والے فرشتے، جہنم کے داروغہ فرشتے، جنت میں اہل ایمان کو سلام کر کے استقبال کرنے والے فرشتے، قیامت کا سور پھونکنے والا فرشتہ، اور بھی بہت سارے امور پر اللہ نے ان کو متعین کیا ہے۔ یہ نورانی و مقدس مخلوق اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کو جن مقاصد کے لیے پیدا کیا، ان پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے دوسرا رکن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔